طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود نبی اکرم شفیع مکرم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم شہنشاہ لامکاں حضور سید الانس والجاں تاجدار انبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دولہا مالک ہر دو سرا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین مکرم، حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے انسان، اس رب العالمین نے تیرے کان کو سی پی کی طرح پیدا کیا۔ یہ جو کان اللہ نے ہمارے بنائے ہیں یہ سی پی کی طرح ہیں۔ سمندر میں جو سی پی ہوتی ہے جس میں موتی پیدا ہوتے ہیں، اس کان کو اللہ نے اس طریقے سے، آپ کبھی سی پی لے کے کان کے ساتھ رکھ کے دیکھیں تو بالکل اس کی بناوٹ ویسی ہی ہے جیسی کان کی ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں جس طرح سی پی اپنے اندر شبنم کا قطرہ لے کے سمندر کی تہ میں چلی جاتی ہے تنہائیوں میں، اور پھر اس موتی کو اور اس قطرے کو سنبھال کے رکھتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسی قطرے کا موتی بن کے پیدا ہوتا۔ سی پی اپنے اندر پانی کے قطرے کو لے کے تنہائی میں جاتی ہے، اسے محفوظ رکھتی ہے، پھر وہ قطرہ اس سی پی کے اندر موتی بن کے پیدا ہوتا، چمک اٹھتا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے تیرے کان کو سی پی کی طرح پیدا کیا، جب کبھی تو دین کی، علم کی، حضور کی شریعت کی بات سنا کرے تو تنہائی میں جا کر اسے اپنے کان میں محفوظ رکھا کر۔ جس طرح وہ موتی قیمتی ہے اس طرح حضور کی حدیثیں بھی بڑی قیمتی ہیں۔ جب تو تنہائی میں جا کر اپنے کان میں محفوظ رکھے گا باتوں کو اور پھر انہیں بار بار دہرائے گا، یاد کرے گا، اپنے گھر والوں کو سمجھائے گا، تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس طرح وہ موتی فائدہ دیتا ہے یہ باتیں بھی تجھے فائدہ دیں گی۔ ہمیں بھول جاتی ہیں اس لیے ہمیں فائدہ نصیب نہیں ہوتا۔ پچھلے جمعے ہم نے کیا سنا تھا ہمیں یاد ہی کوئی نہیں، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ہمیں باتیں یاد نہیں رہتی۔ یاد اس لیے نہیں رہتی کہ ہم یاد رکھنا نہیں چاہتے، ہم صرف تھوڑی دیر کا ذائقہ اور چسکا لے لیتے ہیں کہ بات بڑی مزے کی ہے سبحان اللہ کہہ لیں، لیکن اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہتر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا ہے، اس کے بعد میرے تابعین کا ہے. اب جس زمانے کو جتنی دوری مل گئی، جو زمانہ حضور کے زمانے سے جتنا دور ہوتا چلا گیا، اس میں بے چینی، بے قراری اور اس میں نحوست اتنی زیادہ بڑھتی گئی. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا مسلمانوں پر کہ جب اقبال لندن کی یونیورسٹی میں پڑھنے گیا تو دیکھا، واپس آ کے ہمیں پیغام دیتا ہے اقبال، کہتا ہے لوگوں میں نے وہاں دیکھا ہے ایک بوڑھا انگریز اپنے جوان بیٹے کو بٹھا کے سمجھا رہا تھا کہ بیٹے یہ مسلمان ایسی قوم ہے، یہ بھوکے پیاسے بھی ہونا تو پھر بھی کاٹ کاٹ کے رکھتے ہیں کافروں کو، یہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی ہم سے لڑ پڑتے ہیں، اور یہ 313 بھی ہوں تو ہزاروں کے لشکر کو چیر کے رکھ دیتے ہیں. اگر ان کو ہرانا چاہتا ہے تو ان کو تلوار سے نہیں، ان کو نیزے سے نہیں، اگر ان کو ہرانا چاہتا ہے، اقبال کہتا ہے وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا، بیٹے یہ اتنی قرآن سے محبت کرنے والی قوم ہے کہ سر کاٹ کے نیزے پہ بھی چڑھ جائے پھر بھی قرآن نہیں چھوڑتے، پھر بھی قرآن پڑھتے ہیں. لہٰذا اگر ان کو ہرانا ہے تو پھر ان کو جانی نقصان دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، بس روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. اقبال کہتا ہے یہ جو محمدی روح ہے نا، یہ حضور کی محبت کی، حضور کی شریعت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی، اور یہ جو جذبے ہیں ان کے اندر عشق کے، اقبال کہتا ہے ان کو ان کے جسم سے نکال کے رکھ دو. انگریز کہتا ہے اگر یہ نکل جائے ان کے جسم سے، مارنے کی ضرورت کوئی نہیں، مسلمان زندہ لاش ہے اگر یہ چیزیں نکل جائیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. حضور کا زمانہ بڑا بہتر تھا اور بڑا افضل تھا. آئیے چند باتیں حضور کے زمانے کی سن کر پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا ایمان تھا ان لوگوں کا اور پھر کیا انداز ہے ہم لوگوں کا. اقبال کہتا نا جب اللہ کی بارگاہ میں اس نے شکوہ کیا، بندوں کی زبان میں اللہ سے گفتگو کی، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے اور دشت دہر میں اسلام کو چمکایا ہم نے، اس طرح کے الفاظ کہے تو آخر میں کہتا ہے پھر بھی شکوہ ہے کہ ہم وفادار نہیں. اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں. یہ اقبال نے شکوہ پیش کیا اللہ کی بارگاہ میں. پھر اس کے جواب میں اس نے ترجمانی کی، یعنی اللہ کی طرف سے جو جواب آیا، کہا تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو. یہ تمہارے باپ دادا کا ہی حوصلہ تھا جو 313,000 کے لشکر میں گھس جاتے تھے. یہ تمہارے باپ دادا تمہارے ہی بڑے لوگ تھے اور تمہارے روحانی باپ تھے کہ جنہوں نے اسلام کو بلند کرنے کی خاطر اپنے جسم کی بھی قربانی دی، جان کی بھی قربانی دی، مال کی بھی قربانی دی، اولاد کی بھی قربانی دی، گھر بار بھی چھوڑ دیا سب کچھ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا. اور پھر وہ وقت اسلام نے اور کائنات نے وہ منظر بھی دیکھا مسلمانوں پر جب ایک تلوار ٹوٹی ہوئی تھی، دوسری کند تھی، تیسری کو دندے پڑے ہوئے تھے، چوتھی کا دستہ نہیں تھا، اس طرح کی تلواریں تھیں اور نیزے بھی ٹوٹے ہوئے، اور جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ تھا اس نے کھجور کا ڈنڈا اور وہ رسی جو چھال تھی وہ ہاتھ میں پکڑ لی کفر کے خلاف جنگ لڑنے کی خاطر. جب یہ لشکر 313 کا میدان بدر کی طرف جا رہا تھا، یہودی دیکھ کے طنز کرتے تھے کہ تم کس کے حوصلے پہ جا رہے ہو، وہ 1000 کا لشکر ہے، تمہارا ان سے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس کون سی طاقت ہے. تو صحابہ مسکرا کے حضور کی طرف اشارے کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ پھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سونی سی کالی کملی والے پر. صحابہ کا ایمان یہ تھا، صحابہ کا جذبہ یہ تھا. لیکن آج وہ جذبے ختم ہو گئے. آج ہمیں نماز پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے. ہم کہتے ہیں عشاء کی لمبی ہے باقی پڑھ لیتے ہیں، عشاء کی نہیں پڑھی جاتی. رمضان میں تراویح نہیں پڑھی جاتی، باقی ساری پڑھ لیتے ہیں. اگر عشاء کی 4 نمازیں ہوتی تو پھر ہم نے کہنا تھا زور کی بڑی لمبی ہے باقی 3 پڑھ لیتے ہیں. بھائی کام کرنے والے کے لیے بھی 100 بہانے ہوتے ہیں، نہ کرنے والے کے لیے بھی 100 بہانے ہوتے ہیں، 100 عذر ہوتے ہیں. تو آج اسلام سے دوری، یہ اقبال نے اس کی ترجمانی کی، کہا تھے تو آبا وہ تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. یہ اذان کی ایک رسم رہ گئی ہے، یہ نماز ایک رسم بن گئی ہے.
یہ نکاح ایک رسم بن گئی ہے، یہ زکوٰۃ، یہ روزے، یہ ایک رسم